ثابت ہے کہ پہلی ذی الحج دا جدو چاند نظر آندا اس وقت تو لے کے 13 ذی الحج دی اثر تک، یکم ذی الحج دی مغرب تو لے کے 13 ذی الحج دی اثر تک کثرت دے نال تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، مسلسل پڑھتے رہتے صحابہ۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ دی حمد کر رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جس نو بندہ زبان تو اقرار کر کے کہہ دے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان باقی پوری کائنات نو کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات اللہ دے مقابلہ دے اندر بالکل چھوٹی اور حقیر ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی قیام رکوع دے لائق نہیں، کوئی صدقہ خیرات دے لائق نہیں، الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور اس دی حمد ہے، اس دی ثنا ہے، اس دی تعریف ہے، اس دی بزرگی ہے، اس دی بڑائی ہے۔ نہ ختم ہون والے الفاظ اور جملے صحابہ کرام اس ذی الحج دے مہینہ دے اندر شروع ذی الحج تو لے کے یکم ذی الحج تو لے کے 13 ذی الحج تک یہ صحابہ پڑھتے رہتے، گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بازار دے اندر نکل جاندے، اونچی اونچی زور لگا کے پکار دے، تکبیرات پڑھ دے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ذی الحج دا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اے مہینہ ذی الحج دا عظمت والا کیوں ہے؟ میں ابتدا ہی تو عرض کر دیا اس واسطے کہ اسلام دے ارکان 5 نے۔ کتنے ارکان نے اسلام دے؟ 5 ارکان اسلام دے نے۔ سب تو پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کتنے اسلام دے ارکان ہو گئے؟ 5۔ ان 10 دنوں دے اندر یہ 5 عمل اللہ جمع کر دینا ہے، کٹھے کر دینا۔ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آسی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ 10 دنوں دے اندر ہر اذان تو بعد لا الہ الا اللہ، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر یوم عرفہ آئے گا 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا اسی روزہ بھی رکھا گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سال دے گناہ اللہ معاف کر دے گا ایک دن دا روزہ رکھن دی وجہ سے۔ روزہ بھی آ گیا ارکان 5 دے اندر، اسلام دے 5 ارکان وچوں کلمہ، نماز، روزہ اور حج بھی انہاں 10 دنوں دے اندر ہے۔ حج بھی 10ویں دن، 9ویں دن یوم عرفہ، 10ویں دن قربانی، زکوٰۃ 5واں عمل ارکان 5 دے وچوں، صدقہ خیرات ایک عمل ہے، بہت بڑا عظیم عمل، اور قربانی کرنا بھی ایک صدقے دی قسم ہے۔ قربانی کرنا بھی ایک صدقہ دی قسم ہے۔ تو انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ اسلام دے 5 ارکان اکٹھے کر دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی تھوڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے کہ اے 5 عمل، 5 ارکان اسلام، ارکان 5۔ کوئی پوچھے اسلام دے ارکان کتنے نے؟ بڑی جرات دے نال بتائیے کہ 5 ارکان نے۔ اگر کوئی پوچھے کیڑا کیڑے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور اسلام دی پوری عمارت، بلڈنگ ان 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ 5 ارکان اللہ ان 10 دنوں دے اندر اکٹھے کر دینا۔ اس واسطے ان 10 دنوں دی حدیث دے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہچانو اپنے اللہ کو،
اپنے حالات دا رونا اپنے اللہ دے آگے روئیے، جو بھی اپنا دکھڑا سنانا ہے اپنے اللہ نو سنائیے۔ جتنا بھی کوئی دکھی پریشان بندہ ہے، جتنا بھی کوئی غم زدہ بندہ ہے، کوئی بیمار بندہ ہے، اگر اللہ نے اس کی قسمت کے اندر شفا لکھی ہے، رزق لکھی ہے، اولاد لکھی ہے، تو رب العالمین ضرور عطا کر دے گا، بشرطے کہ اس نے اپنے اللہ نو پہچان کے ان 10 دنوں دی عزت اور قدر تکریم کی تھی۔ اور سچی بات ہے کہ جو ان 10 دنوں دی تکریم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، در حقیقت اس نے اپنے اللہ نو بھی نہیں پہچانا۔ اس دا اللہ تے یقین ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے۔ اگر اس کو پتا ہوئے کہ میرا رب ہے، اس رب نے یہ 10 دن بنائے نے جنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرات غور کیجئے، مہینے 12 دے 12 مہینے اللہ دے نے، سارے مہینے کس نے بنائے نے؟ اللہ نے، لیکن 12 مہینے دے وچوں رمضان دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سارے مہینے دے وچوں رمضان دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دن سارے ہی اللہ نے بنائے نے، ہفتہ تو لے کے جمعرات تک، لیکن سارے دنوں دے وچوں سب تو زیادہ فضیلت کس نو ہے؟ جمعے نو فضیلت ہے۔ جس طرح مہینیاں دے اندر رمضان نو فضیلت ہے، دنوں دے اندر جمعے نو فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، ایویں ہی رب العالمین نے ذی الحج دے پہلے جو 10 دن نے انہاں نو بڑا ہی بابرکت اور خیر والا بنایا۔ پہچانیے اپنے اللہ نو، اور ان 10 دنوں دے اندر حت الوسع کوشش کیجئے گناہاں تو دور ہو جائیے۔ جو گناہاں تو نہیں بچدا، ان 10 دنوں دے اندر بھی، رمضان دے اندر بھی شکر بے مہار ہے۔ ان 10 دنوں دے اندر بھی گناہ تے گناہ کیتی جاندا ہے، پھر وہ سال بھر دھکے کھائے گا۔ اگر وہ موت دا سال ہے تو بڑی بری موت ہوئے گی، سال بھر دکھ اٹھائے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ پیسہ مانگ لئیے سارا سکون پیسے دے اندر ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اولاد مانگ لئیے، بس مینو اولاد مل جائے میرے سارے دکھڑے دور ہو جان گے، جبکہ سکون اولاد دے اندر بھی نہیں ہے، نہ پیسے دے اندر ہے۔ اور کسے نو کوئی مشکل ہوئے کہ میرے نال برادری ناراض ہے، راضی ہو جان میں سکھی ہو جاواں گا، برادری دے راضی ہون دے اندر بھی سکھ سکون نہیں ہے۔ سکون اس بندے نو ہے جو میں آیت پڑھی ہے قرآن پاک دی، اللہ رب العالمین نے 27واں پارہ سورہ الحدید اور اس سورت دی آیت نمبر 21، 27واں پارہ سورہ الحدید اور سورہ الحدید دی آیت نمبر 21 کا آخری حصہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے جس نے چاہے کر دے گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے جس نے عطا کر دے وے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل بہت بڑی شے ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل اسی سانو کوئی پوچھے نا، زبان زد عام جملے تے ہوندے نے ساڈے، کوئی پوچھے تیرا کی حال ہے تے اسی جواب دینے اللہ دا بڑا فضل ہے، یہ آنے نا اللہ دا بڑا فضل ہے۔ سچی بات ہے وے، اس بندے تے اللہ دا فضل ہے جو نمازی ہے، اس بندے تے اللہ دا فضل ہے جو رزق حلال کماندا اور کھاندا ہے، اس تے اللہ دا فضل ہے جنہیں اولاد دی تربیت نیک کی تھی، اس تے اللہ دا فضل ہے جس کو موت اچھی آئے گی، اس تے اللہ دا فضل ہے جس کو رب العالمین شرک کو بچا لے گا۔ ورنہ لوگ گوڈے گوڈے گٹیاں گٹیاں اور کندھے کندھے تک شرک دی دل دلش ڈوبے نے، بے نماز نے، اور زبان زد عام جملہ کہہ دیندے نے اللہ دا بڑا فضل ہے۔ اللہ دا فضل اس نے ہے جس نے اپنے اللہ نو پہچانے۔ ان 10 دنوں دی قدر کیجئے، یہ بابرکت دن نے، اور یہ ممبر و محراب اس واسطے ہی ممبر رسول اور مصلی رسول کیا جاتا ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔
اس کو ممبر رسول کیا جاتا ہے اور اس کو مصلی رسول کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تے کھڑے ہو کے لوگاں دے نفع والی بات کرنی چاہیے جس کے اندر خیر ہی خیر ہو، اور اس تو بڑی خیر نہیں ہے کہ یہ 10 دن میرے اللہ نے مینوں تہانوں نصیب فرما دیتے ہیں۔ 4 دن گزر گئے، آج چوتھا دن ہے، آج چوتھا ذی الحج ہے، باقی 6 دن اس تو بعد رہ گئے۔ ان 6 دنوں کی قدر کیجئے، کس طرح؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو نا، انبیاء اور رسول سارے نبی اللہ نے بھیجے نے، لیکن نبیاں دے وچوں بھی اللہ نے شان الگ الگ دیتی ہے۔ قرآن پاک نے کیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ نے فرمایا ہے میں رسول سارے ہی بھیجے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض نو میں بعض دے اوتے فضیلت دیتی ہے، رسولاں دے وچوں بھی۔ یہ بھی اللہ دی مرضی، اللہ دی عظمت، اللہ دی شان ہے کہ اللہ نے نبیاں وچوں بھی عظمت والے بنائے۔ کوئی اپنا خلیل بنایا، کوئی کلیم بنایا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بنایا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنایا، اور کسی نو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، کسی نو اللہ نے نجی اللہ بنایا، اور کسی نو اللہ نے اپنا محمد الرسول اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیاں نو درجہ بدرجہ اللہ نے عظمت عطا فرمائیاں، بعض نو بعض دیتے فضیلت دیتی۔ یہ تو آنو سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں، ایویں ہی رب العالمین نے جو یہ 10 دن بنائے نے، اپنے دکھڑے رکھو اپنے اللہ دے سامنے، اور بعض اہل علم کو لوں، بعض بزرگان دین، ائمہ دین کو لوں، ان 10 دنوں تے 10 روزے رکھنا بھی ثابت ہے، 9 روزے رکھنا، 10ویں دن تو عید ہے، 9 روزے رکھنا بھی ثابت ہے کہ یکم ذی الحج تو لے کے 9 ذی الحج تک روز روزہ رکھو۔ لیکن گرمی دے بڑے ایام نے، اللہ رب العالمین کو دعا فرماؤ کہ اللہ اس جہنم دے بھاپ اور سانس کو اللہ ٹھنڈا فرما دے۔ لوگوں، حدیث دستی ہے کہ یہ گرمی جو ہے نا، یہ جہنم دا سانس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جہنم جدو اتنی آگ جلدی، اتنی جلدی ہے نا کہ جہنم دی آگ دے اندر دی آگ دے بعد حصے نو کھان لگ جاندے۔ جہنم دی آگ دے بعد حصے جہنم دی آگ نو کھان لگ جاندے نے، اور جہنم دی تپش اتنی ہو جاندی۔ اللہ میری توبہ، اللہ معاف فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جہنم۔ اللہ سانو سب نو جہنم کو محفوظ فرمائے، مرد و خواتین نو اللہ محفوظ فرمائے۔ دیکھو اے جہنم دا بھاپ اور سانس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث، جدوں جہنم اس قدر مچ جاندی ہے تو جہنم اپنے اللہ کو اجازت منگ دیئے کہ یا اللہ میں نو ایک سانس باہر کٹ لین دے، یا اللہ میں نو تھوڑا جہا سانس، اللہ نہ کرے کسی بند کمرے دے اندر اگ لگ جائے۔ لوگ جھلس کے مردے نے نا، حادثے ہوندے نے نا، کہیں لوگ اگ دے اندر جھلس کے مردے نے۔ اگ سب تو زیادہ جو ریاکشن کر دی انسان دے پھیپھڑیاں دے اوپر، جگر دے اوپر اور دل دے اوپر اثر کر دی۔ جو دھواں ہوندا ہے نا، یہ جگر نو بے قابو کر دیندا ہے، دل نو بند کر دیندا ہے، دھواں آکسیجن ختم کر دیندا ہے، پھیپھڑے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ کئی سردیاں دے موسم دے اندر واقعات اخبارات دے اندر بھی آندے کہ جی فلاں نے اندر انگیٹھی جلائی، ہیٹر جلایا اور آکسیجن بند ہو گئی، اور اندر ہی کئی خاندان مر جاندے نے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے نے۔ جہنم جدو اس قدر تپ جاندی ہے تو جہنم اپنے اللہ کو اجازت منگ دی ہے کہ یا اللہ میں نو باہر سانس لین دی اجازت دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جہنم باہر سانس نکال دی ہے اس ٹائم اتنی گرمی ہو جاتی، جس ٹائم جہنم باہر سانس نکال دی ہے اس ٹائم اتنی گرمی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار نو فرمایا ہے کہ جس بندے نو بہت زیادہ شدت دا بخار ہو جائے گرمی دی اندر، فرمایا کہ اے بھاپ اور جہنم دی تاپ اور آگ دا حصہ ہے،
اس کو پانی نال ٹھنڈیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. بخار جو ہو جائے, جدوں انتہائی شدید بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کی کراندے نے, پٹیاں کراندے نے پانی دی, برف والے پانی, ٹھنڈے پانی دیا. ڈاکٹر کی آکھدے نے پٹیاں کرو, اس کو ٹھنڈے پانی دیا پٹیاں کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا. یہ جہنم کی بھاپ اور سانس ہے, گرمی ہے, حدت ہے, اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو. اور شکر کرو رب تعالیٰ دا کہ جس رب نے سانو اتنی وافر مقدار پانی بھی عطا فرمایا. ورنہ اس سال پھر چولستان دے اندر کوئی حالات نہیں جو پچھلے سال ہے ایسا. لیکن عجیب مزاج ایسا لوگاں دا, ساڑھے تے قحط سالی آئی, چولستان دے جیسے حالات آئے, سیلاب آیا, پورے پہاڑ رسک گئے, زلزلے آئے, ساڑھے جناب بڑے بڑے حادثے ہو گئے. لیکن اسی کیا پتھر دے بنے ہو انسان ہاں کہ اسی ڈس تو مس نہیں ہوتے. سانو گناہاں دی لت لگی ہوئی, اس قدر اسی گناہاں دے دل دادا ہاں کہ دل ساڑھے سخت ہو چکے نے, سانو توبہ دی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. پتہ اسی چاہندے کی ہاں کہ سانو موت آ جاوے, بغیر توبہ تو آ جاوے. موت یاد نہیں ہے. یاد کرو نا وہ یونان دے اندر جو 300 پاکستانی ڈوب کے مر گئے, جو سمندر دے مچھلیاں اور حشرات انہاں دی خوراک بن چکا ہے, جنہاں دی قبر بھی نہیں بنے گی, وہ بڑے خواب اور سپنے سجائے بیرون ملک جا رہے سن. انہاں دے بڑے اچھے خواب سن, اسی ڈالر کماواں گے, پیسے کماواں گے, اسی فلاں کراں گے, یہ کراں گے, وہ کراں گے. کئیاں نے بہناں دا زیور ویچیا, کئیاں نے زمیناں جائیداداں بیچیاں, کئیاں نے قرض لیا. کس واسطے؟ اسی یورپی کنٹری دے اندر جا رہے ہیں, بس 2 مہینے دے اندر قرضہ لا دینا ہے, لیکن میرے اللہ نو منظور کچھ اور سی. انسان کیا سمجھدا ہے انسان اپنے آپ نو؟ اللہ ساڑے دلاں نو نرم فرما دے. ساڑے دل بہت سخت ہو چکے ہیں, ساڑے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. توجہ میری طرف. ان دلاں دی سختی دا علاج توبہ کیجئے. ان 10 دنوں دے اندر اپنے اللہ نو منائیے, گڑ گڑائیے, روئیے. بابرکت ایام نے, اور ایسی موت کو پناہ منگیے کہ جو جدائی دے ایسے دن آئے, باپ رو رہے ہیں, ماں رو رہی, بہناں رو رہی نے کہ سانو ساڈا ویر, مینو میرا بیٹا ہن قیامت تک نظر نہیں آئے گا. میں تے کہنا پتہ نہیں قیامت تو بعد بھی نظر آنا ہے کہ نہیں, اللہ جانتا ہے. موت ایک ایسی جدائی ہے, موت تو بڑی جدائی کوئی نہیں ہے. موت ایک ایسی جدائی ہے جس جدائی تو بعد پتہ نہیں ملاقات ہونی کہ نہیں. جڑے چہرے چھپ گئے وہ چھپ گئے, جڑے چہرے چھپ گئے نے پتہ نہیں دوبارہ نظر آنے نے کہ نہیں آنے. بہت سخت اور لمبی جدائی ہے. آج اسی اپنے پیاریاں نو ایک دن بچہ گھر نہ آئے بغیر دسے پوچھے, کوئی چند گھنٹے ماں تو دور ہو جائے, ماں چیخ پیندی, باپ چیخ پیندا, بےتاب ہو جاندے نے. اخباراں دے اندر خبراں چھپدیاں نے, میڈیا دے اوپر خبراں آندیاں نے, اس کو نشر کرو, شیئر کرو, فلاں دا مل جائے. لیکن اے لوگاں نو خبر نہیں ہے کہ موت کتنی بڑی جدائی ہے. موت کتنی بڑی جدائی ہے, اور اس موت تو بچنا کسے نے بھی نہیں ہے, نبیوں نے بھی نہیں بچنا. انک میت و انہم میتون. رب العالمین نے فرمایا میرے نبی تواڈے تو پہلے جتنے لوگ آئے نے کسے نو اساں صدا زندگی نہیں دیتی, اور اے میرے محبوب توانوں بھی موت پاک آ جائے گی. انک میتون, اے محمد رسول اللہ توانوں بھی موت پاک آ جائے. موت تو کسے نو مفرنا. پھر کرنا کیا ہے؟ جدو موت آنی کیا دوڑ پئیے, زمین تو نکل جائیے, اوپر چڑھ جائیے, زمین دیا تہواں دے اندر چلے جائیے, جتھے مرضی چلے جاؤ. جدو موت آنی اور جس زمین تے موت لکھی ہے یہ بھی قرآن نے خبر دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی قرآن نے. اتھے جو ڈوب کے بیچارے فوت ہو گئے, جتنے بھی مومن مواحد سن, اللہ سب دی بخشش فرمائے. میں کہنا کہ قرآن دی خبر ہے, رب نے انہاں دی موت اتھے لکھی سی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت.
کسے نو نہیں خبر انہیں کل نو کی کرنا ہے، تے نہ ہی کسے نو خبر ہے اودی کس زمین تے موت آئے گی۔ انہاں دی موت پانی دے اندر ڈوب کے لکھی سی، اور پھر عجیب اللہ نے دکھایا کچھ معاملہ، او تے رزق دی تلاش دے اندر اور بہت کچھ پاپڑ بیل کے جا رہے سن، اور یونان دے محافظ کوسٹ گارڈ والے انہاں نو ڈوبدیاں دیکھتے رہے، انہاں نو ڈوبدیاں دیکھتے رہے، لیکن مدد نو کوئی نہ آیا۔ اور 5 امریکی جنہاں دے اندر 2 پاکستانی، ٹائٹینک جو جہاز غرق ہویا 16 17 18 20 ہزار فٹ سمندر دے اندر گہرا، اس نو دیکھن واسطے 5 امریکی گئے، اور جنہاں دے کول آکسیجن کل جمعرات تک سی، اور وہ بھی غائب ہو گئے، اور انہاں نو تلاش کرن واسطے برطانیہ، انگلینڈ، دنیا دی جدید مشینہ اور جہاز اور غوطہ خور اور کیا کچھ آ گیا، لیکن پھر بھی انہاں نو تلاش کر سکے۔ یہ بھی میڈیا تے ہے، انہاں نو تلاش کرن والی دنیا دی جدید ٹیکنالوجی ہے، تلاش نہیں کر سکے، اور ادھر غریباں دے پتر اکھاں دے سامنے غرق ہو رہے ہیں، کوئی مدد واسطے نہیں آ سکے، دیکھ رہے ہیں اپنی اکھاں دے سامنے یونانی گارڈ والے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات دے عرض کرن دا مقصد کیا ہے کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور نہیں خبر، اور او جڑے امریکی گئے فی بندہ 1.5 کروڑ پاکستانی روپیہ لا کے سمندر دے اندر مرن واسطے گئے، فی بندہ 1.5 کروڑ روپیہ ٹائٹینک جہاز نو دیکھن واسطے، ایک بندہ 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ٹائٹینک جہاز نو دیکھن واسطے گیا، رب نے واپس آن دی مہلت ہی نہیں دی۔ موت دے شواہد مل گئے کہ اسی ٹائٹینک دے قریب چند فٹ دے فاصلے دے اوپر انہاں دا وہ پوری جو بوٹ ہے، جو ربوٹ ہے، وہ سارے دا سارا پانی دے اندر بھسم ہو گیا، آکسیجن ختم ہو گئی، اندر ہی گھٹ کے دب کے مر گئے۔ تو حضرات گرامی، موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جل کے مرنا ہے اللہ نو علم ہے۔ موٹر وے تے حادثہ ہویا کلر کہار دے اندر، چیخ دی دنیا رہ گئی، نہیں خبر میری تہاڈی موت کس جگہ تے آنی ہے۔ پھر اسی اپنے اللہ نو نہیں پہچان دے کہ اللہ سانو کیا کیا امر دکھا رہے ہیں، کوئی ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نال مر رہا ہے، کوئی خود سیر و سیاحت دی نظریے نال پانی دے اندر جا کے مر رہا ہے، کوئی جل کے مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کسے نو دوائی نہیں مل رہی، کسے نو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیتا ہے۔ موت تو بالآخر موت ہے، وہ آ کے رہے گی، لیکن فیصلہ کس چیز سے ہوئے گا؟ فیصلہ اس چیز سے ہوئے گا کہ اس بندے نے کھوٹے کھرے دی پہچان کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تیرے میرے نزدیک آج پیسے دی وقت زیادہ ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، رب العالمین دی وقت نہیں ہے۔ تیرے میرے نزدیک آج کھیتیاں اور پیالیاں دی قدر و قیمت اور پیسے دی قدر و قیمت زیادہ ہے، رب دے حقوق سانو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوتے کوئی رب دے حقوق بھی ہے نہیں۔ اور موت دی نہیں خبر کہ موت کس وقت، کس انداز کس طرح آ جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ ایام مبارکہ نے، ذی الحج دے پہلے 10 دن ایام مبارکہ بڑے ہی عظیم دن نے، انہاں دنوں تو فائدہ اٹھاؤ، اپنے اللہ نو پہچانو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں دی بہت زیادہ حدیث کے اندر فضیلت بیان فرمائی، حتیٰ کہ اس طرح بھی ہویا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو انہاں 10 دنوں دی فضیلت دسی نا کہ انہاں 10 دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو بعض صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد نالوں بھی زیادہ فضیلت ہے؟ جہاد جاندے ہو نا، جہاد اسلام دے اندر جہاد کرنا، اسلام واسطے دشمن کافر دے خلاف تلوار لے کے، کلاشن لے کے، بمب لے کے، ٹینک لے کے، جہاز لے کے دشمن دے اوپر حملہ آور ہو جانا، جہاد بہت بڑا اسلام کا عظیم اور اہم رکن، جہاد فریضہ۔ جدو نبی پاک نے جہاد دی فضیلت صحابہ نو دسی سی، جہاد دی اتنی بڑی فضیلت ہے،
پھر نبی پاک نے انہاں 10 دنوں دی فضیلت دسی. کیڑے 10 دن؟ جڑے 10 دن اسی گزار رہے ہیں، اے ذی الحج دے 10 دن. میں بار بار اس واسطے دہرا رہا کہ سانو یقین ہو جائے کہ یہ 10 دن بہت بڑی عظمت والے 10 دن، ایام مبارکہ نے. جدوں صحابہ نو نبی پاک نے پہلے جہاد دی فضیلت دسی اور صحابہ نے جہاد کیتا، گھر بار چھوڑے. کئی صحابہ ایسے کہ جنہ دیاں قبراں بھی اپنے وطن دے اوپر نہ بڑیاں، خبر ہی نہیں ہے، پہاڑاں دے اندر شہید ہوئے، اتھے ہی دفن ہو گئے. اوپر پہاڑاں دے پتھر جوڑ کے نیچے ہی دفن کر دیتا، خبر ہی نہیں ہے کون صحابی کتنے دفن ہو. جہاد بھی کیتا صحابہ نے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں دی فضیلت بیان فرمائی کہ بڑی بابرکت دن نے، رب نو پہچانن والے دن، نیکیاں کرن والے دن. اسلام دے رکن جمع ہو گئے نے، حج ہو گئی، زکوٰۃ دا عمل ہو گیا، روزہ آ گیا ہے، کلمہ آ گیا ہے، سارے اللہ نے ارکان اکٹھے کر دیتے نے. تو بعض صحابی بول پے آندے نے اللہ دے رسول پہلے تساں جہاد دی فضیلت بیان کیتی سی، کیا اے 10 دنوں دی فضیلت جہاد تو بھی زیادہ ہے؟ کیا ان 10 دنوں دی فضیلت جہاد تو بھی زیادہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں دے اندر نیک کام جڑا کردا ہے اس نو اللہ اجر و ثواب جہاد تو بھی زیادہ عطا کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے بھائیو، 100 دی چیز کدی تسی 110 دی لین واسطے تیار نہیں ہو. کدی کوئی پیسے دا دنیا دا اپنا گھاٹا جان بوجھ کے نہیں سوچدا. کدی سوچیا ہے کسی نے؟ جھگڑا کردے ہیں رعایت واسطے، کردے ہیں کہ نہیں کردے؟ جیڑا بھی کوئی کم عقل ہوئے ایسی آنے نا یہ پاگل لگا پھردا ہے. پاگل پیسے بھی منگدے پھردے ہوندے نا. اور پاگلاں نو ویکھیا نا کہ پاگل پیسے بھی منگدے پھردے ہوندے، انہاں نو پیسے دی بڑی سمجھ ہوندی. ویسے وہ پاگل ہوندے نے، ساڈے نظریے دے وچ وہ ویسے پاگل ہوندے نے، لیکن انہاں نو پیسے دیو تے پیسے دا انہاں نو بڑا پتہ ہوندا ہے. پیسے لے کے فوراً تتر ہون گے. اسی کی آنے ہاں یہ پاگل نہیں، لیکن پیسے تو انہوں بڑا پتہ ہے. پیسہ بڑے بڑے نو سیاਣਾ بنا دینا ہے، لیکن جس نے پیسے نو پہچانیا رب نو نہیں پہچانیا اس جیسا بد قسمت اور بد نصیب انسان کو. اس قدر تو گر گئے کہ تینوں اپنے اللہ دی پہچان ہی نہیں ہے. خیال کر اس وقت نو کہ جس وقت تو ایک گندے خون دا قطرہ سی اور ماں دے رحم اور شکم دے اندر ہے سی. اس رب العالمین نے کس طرح تینوں اچھا انسان بنا کے دنیا تے لیا. آج تو اس رب دیا نافرمانی اور بغاوتاں کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ دی پہچان کروائی کہ ان 10 دنوں دی فضیلت جہاد تو بھی زیادہ ہے. ہاں وہ مجاہد جو اپنا مال اور جان لے کر جائے اور شہید ہو جائے اس کے عمل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو مجاہد مال لے کر اور جان لے کر جائے میدان کارزار میں اور اس کا مال بھی کام آ جائے، اس کی جان بھی کام آ جائے، اس کے اجر و ثواب کو، اس عمل کو کوئی پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو مجاہد جہاد کر رہا ہے اور یہ 10 دن گزر گئے ہیں اور ایک بندہ 42 چک میں رہ کر ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی عزت کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ اس مجاہد سے زیادہ عظمت اور شان والا. یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 دن بڑے ہی بابرکت 10 دن ہیں. اور ان 10 دنوں کے اندر 9 ذی الحج جو یوم عرفہ ہے، جو پاکستان کے اندر بدھ کو ہوگا. یوم عرفہ پاکستان کے اندر بدھ کو ہوگا. بدھ کا روزہ نہ چھوڑنا فرض نہیں ہے، کوئی نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی ہیں وہاں وہ نہیں رکھیں گے، وہاں حاجی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے. جو اپنے گھروں میں لوگ ہیں وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. نبی پاک نے فرمایا پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے. یوم عرفہ، اور پھر اس یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحج کو
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حجۃ الوداع میں نبی پاک نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں، یوم عرفات، عرفہ والے دن عرفہ کے میدان میں نبی پاک پر ایک آیت نازل ہوئی قرآن پاک۔ ایک دن یہودی کہنے لگے حضرت عمر کو، یہودی کہنے لگے اے عمر، ایک تمہارے قرآن کے اندر ایسی آیت ہے، ایک آیت، اگر وہ آیت ہمارے اوپر یا ہمارے کسی نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں وہ آیت کون سی ہے اور وہ دن کون سا ہے، وہ آیت کون سی ہے اور وہ دن کون سا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ اے عمر تو کیا جانتا ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ آیت ہے جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت، اور اس آیت میں اللہ نے کیا کچھ نازل کر دیا؟ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت کو مکمل کر دیا۔ کون سی نعمت؟ دین اسلام والی نعمت، قرآن اور حدیث والی نعمت، حلال اور حرام والی نعمت، جائز اور ناجائز والی نعمت، حقوق اور فرائض والی نعمت، سنت اور واجبات والی نعمت، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، کافروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہر کام کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور رب العالمین نے اس نعمت کو مکمل کیا اور اعلان کیا نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں راضی ہو گیا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنا دین اپنے محمد پر پورا مکمل کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ دین موجود ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، ساڈے علم میں جو دین نہیں ہے، حلال اور حرام دی خبر نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں میرے کو جھگڑا آیا، 2 میاں بیوی خود ہی لڑ کے خود ہی آ گئے کہ جی قاری صاحب ساری بات سنو، فیصلہ کرو۔ جی سناؤ۔ خاوند کہندا ہے میں اس کو طلاق دینا چاہنا، بیوی آندی میں اس کو طلاق لینا چاہنا۔ کیوں؟ وجہ بہت ساریاں باتاں ہوئیاں۔ آخری جو بات، بیوی کہندی اس نے حق مہر 1 لاکھ روپیہ لکھوایا اور کیا کہ میں 1 لاکھ روپیہ حق مہر دیاں، لیکن اس نے میں صرف 5,000 روپیہ دیتا ہے، 95,000 روپیہ اس نے میں اکثر ہوندہ جی معاشرے چ۔ میں کیا اللہ دے بندے ایک ہی ظلم کیتا ہے۔ جو شریعت نے مہر رکھے وہ تے عورت دا حق ہے، اور وہ خامد نو اپنی بیوی دے قریب جان تو پہلے سارا ادا کرنا چاہیے، ورنہ نکاح کیسا ہے؟ نکاح کیسا ہے؟ عورت نو حلال کرن واسطے خطبہ نکاح ہے، ایجاب و قبول اور مہر، 2 ہی تے چیزاں نے جو اسی شادی برات کھانے جو کر دیا اے دی اسلام دے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن مہر اور ایجاب و قبول، پوری برات آئی بیٹھی ہوئے اور سامنے کھانے لگے ہون، کہیں تے پانی بھی نہیں پلاندے، جی مولوی صاحب آؤ تے برات نو فارغ کرو، نکاح پڑھاؤ، خطبہ دیو تے پھر اسی برات نو کھانا کھوائیے۔ اس طرح ہی ہوندہ ہے نا، اکثر اس طرح ہی ہوندہ ہے۔ جو نکاح دے اہم کام نے وہ ایجاب و قبول اور مہر ہے، مہر ہی نہیں دیتا۔ اور یہ اس دی نہیں بات، معاشرے دے اندر کئی ایسے ظالم ہیں جو کہہ دیندے نے بس ٹھیک ہے جی، اور کئی بیچاریاں بولیاں بیویاں وہ کہہ دیا نے میں تینوں معاف کیتا، حالانکہ معاف کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ماں باپ پٹی پڑھاندے نے کہ تو خامد نو کو نہ لیں واپس دے دیں فلاں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ بات تو درست ہی نہیں ہے۔ جو بیوی کا حق مہر ہے وہ اس کو دینا چاہیے، وہ اس کا حق ہے، اور پھر پوری زندگی اس سے واپس بھی نہیں لینا۔ جو لے گا وہ بڑا دیوس اور بے غیرت بندہ ہے،
جو خاوند کا جو بیوی کا مہر بھی کھا جائے، اس سے بڑا بغیرت کون ہے کائنات میں؟ جس نے بیوی کا مہر بھی نہیں عطا کیا، یہ ہم جہالت کی بات بتا رہے ہیں۔ اس سے بڑا دیوس کون ہے جس نے اپنی بیوی کو مہر بھی نہیں دیا؟ یہ ہمارے معاشرے کی جہالت کی حالت ہے، علم نہیں ہے۔ اور ویسے ہم بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے انجینئر، پروفیسر، لیکچرار ہیں، لیکن جو شعائر اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعائر اور حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو جائز ناجائز ہیں، جو حلال حرام ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی۔ کپڑے نو لٹھا کرنڈی جناب کاٹن نو مایا لا کے خوب چوڑا ہو کے مچھا نو تاؤ دے کے آکڑ کے چلنا ہے، اور طہارت دا پتہ نہیں، نماز دا پتہ نہیں، غسل دا پتہ نہیں۔ یہ ایام مبارکہ اس لیے ہیں، ان 10 دنوں میں مساجد میں کلاسیں لگائیں، لوگوں کو غسل کا طریقہ بتائیں، لوگوں کو وضو کا طریقہ بتائیں، لوگوں کو نماز کی سنتیں بتائیں، لوگوں کو حلال اور حرام بتائیں، سیکھیں، پوچھیں۔ ائمہ مساجد یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، جو اس مصلی اور منبر کے وارث ہیں، اللہ کی قسم ڈاکٹر سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا تمہارا خیر خواہ ہے، جو تمہارا کلمہ سیدھا کرواتا ہے، جو تمہارا جنازہ پڑھاتا ہے، جو تمہارا نکاح پڑھاتا ہے، جو تمہیں دین بتاتا ہے، جو تمہیں اللہ سے ڈراتا ہے۔ تمہارے ماں باپ بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا اس منبر اور مصلی پہ کھڑا ہونے والا رسول اللہ کا نائب تمہارا خیر خواہ ہے، لیکن لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج قدر کس چیز کی رہ گئی ہے؟ پیسے کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایام مبارکہ ہیں، ان ایام میں کیا ہوا وہ میں سارا کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن گرمی کی شدت مجھے اجازت ہی نہیں دے رہی، نہ طبیعت ساتھ کر رہی ہے کہ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ، یہ ایک قرض ہے میرے اوپر، انشاءاللہ میری زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا کہ جو نبی پاک نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے اوپر، آج وہ خطبہ میں بتانا چاہتا تھا کہ نبی پاک نے اس میں کیا کیا بتایا، کہ تمہارے اوپر عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تمہارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تمہارے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں، تمہارے اوپر اسلام کے کیا حقوق ہیں، تمہارے اوپر مسجد کے کیا حقوق ہیں، تمہارے اوپر مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا امام معلم تمہارا استاد جو ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں بتایا۔ آج میں وہ بتانا چاہتا تھا، لیکن بس ٹائم اتنا ہی تھا، گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے دین کا فہم عطا فرما دے، موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سارے حلال اور حرام سے واقف کر دے۔ اللہ جو ہم نے کسی کے حق حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ ہمیں زندگی میں ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم مولوی کیوں نہ ہو، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے نا تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حق تو معاف ہونا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی چوری ٹھگی کر کے سال بعد کوئی حج پہ چلا جائے، عمرے پہ چلا جائے اور وہ کہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، سوال ہی نہیں ہے۔ حج عمرہ کرنے سے گناہ معاف ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہیں جس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، یا زیادتی کر کے معافی مانگ لی ہو، جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، جس نے کسی کی عزت نہ لوٹی ہو۔ اور جس نے یہ سارے ظلم کیے ہیں وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ زکوٰۃ دیتا رہے، وہ نیکی کے کام کرتا رہے، ظلم میرے اللہ نے معاف کرنا نہیں، بالکل میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس کا سب سے اہم پہلو جو تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں نا انصافی چھوڑ دو، نا انصافی نہ کرو، نہ اولاد کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ماں باپ کے ساتھ، نہ ہمسایوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نا انصافی نہ کرو۔ سب سے اہم پہلو جو تھا خطبہ حجۃ الوداع کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اس لیے یہ ایام مبارکہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، آج 4 دن گزر گئے ہیں، 6 دن باقی ہیں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں بیٹھے پڑھتی رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसमें आपकी ज़िंदगी पर बड़े अच्छे असरात होंगे, आपकी औलाद पर बड़े अच्छे असरात होंगे, आपके कारोबार पर अल्लाह आपके हाथों को बाबरकत बना देगा, अल्लाह आपकी ज़ुबान को बाबरकत बना देगा, आपके हाथों अल्लाह ऐसे ऐसे काम करवाएगा, ज़ुबान से अल्लाह ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि लोग देखकर आपके लिए दुआएं करेंगे कि बंदा बड़ा बाबरकत है। अपने आप को बाबरकत बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है अल्लाह को पहचानना। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने रसूलुल्लाह को पहचान लिया, जिसने रसूलुल्लाह को पहचान लिया अल्लाह की कसम उसने 10 दिनों को पहचान लिया, और जिसने इन दिनों को भी, अल्लाह को भी, रसूलुल्लाह को पहचान लिया वो बंदा कामयाब हो। उसकी कामयाबी में कोई शक नहीं। वरना फलासफर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेक्चरार बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, अगर सच्चे मोमिन नहीं बने, अल्लाह को नहीं पहचाना, तो रब की निगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन की निगाह में उस बंदे की वैल्यू मच्छर जितनी भी नहीं है, मच्छर के पर जितनी भी नहीं। जिसने अपने अल्लाह को भी नहीं पहचाना उसकी कदर व कीमत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये अय्याम मुबारका और इन अय्याम की कसम रब ने कुरान में उठाई है। वल फजरी वल लयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की, कसम है 10 रातों की, वल फजरी 10 दिनों की, वल फजरी वल लयालिन अश्र, 10 दिनों की कसम रब ने कुरान में सूरतुल फजर में खाई। वो कौन से 10 दिन हैं? बिल इत्तेफाक बहुत सारे मुफस्सिरीन सूरतुल फजर के जो अंदर अल्लाह ने 10 दिनों की कसम खाई है उससे मुराद ज़िलहज के 10 दिन हैं। तो हजरात गिरामी, आगे आपने कुर्बानी करनी है, और लोग करते हैं कुर्बानी दूसरे दिन तीसरे दिन, करनी जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन का सवाब है ना वो दूसरे तीसरे दिन का सवाब नहीं है। ये ज़हन में रखो। कुर्बानी करना जो पहले दिन का सवाब है ना, दूसरे तीसरे दिन का वो सवाब नहीं है। यौमुन नहर जो है, नहर कहते हैं ऊंट को ज़िबा करने का। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और नमाज पहले रब ने कहा है, जिसकी नमाज नहीं है उसकी कुर्बानी भी नहीं है। ये तो पक्की ठक्की बात है। गोश्त कोई खाए, कोई कहे मैंने बड़ा महंगा बेड़ा जानवर ज़िबा किया, मैंने फलां किया, अगर उसने नमाज नहीं न पढ़नी तो उसकी कुर्बानी भी नहीं है। इंशाअल्लाह बाकी बातें खुतबा ईद उल अज़हा में इंशाअल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा। बस इन 10 दिनों के बारे में आपको बताना था, और ज़िंदगी ने वफा की तो नबी पाक का खुतबा जो हज्जतुल विदा का था उसकी सारे जुमला पहलू जो हैं वो भी अर्ज़ करूँगा कि मेरे नबी ने हमारी क्या तरबियत की है, हमें क्या समझाया है। हमें इन 10 दिनों में अपने अल्लाह की पहचान करनी चाहिए, कसरत के साथ कुरान पढ़ना चाहिए, रोज़े रखें, सदका खैरात करें, तकबीरात पढ़ें, गुनाहों से बचें। और जिस तरह पूरी दुनिया के हालात होते जा रहे हैं, तेज़ी के साथ मौत हो रही है लोगों की, कोई किसी हादसे में मर रहा है, कोई किसी हादसे में मर रहा है। मुझे भाई बाबर ने बताया रात इधर हादसा हुआ और बेचारी एक औरत फौत हो गई। उनको क्या खबर थी कल इस वक्त कि हम जा रहे हैं, वापसी हमने घर पहुंचना भी है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना, मौत आती है तो क्यों नहीं हम डरते अपने अल्लाह से। हमें क्या खबर कि ये रात हमारी 42 चक में है या कब्र में है, पता है किसी को? अगर नहीं पता तो फिर हम इतने बहादुर क्यों हैं? गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हैं, अल्लाह की पहचान ही नहीं है, रसूलुल्लाह की पहचान नहीं है, अल्लाह के हक हम बांट रहे हैं लोगों के दरमियान, मखलूक के दरमियान। फलां भी मुश्किल कुशा, फलां भी। अल्लाह की कसम, अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के नबी भी मुश्किल कुशा नहीं है। कोई नबी मुश्किल कुशा नहीं है। जब नबी मुश्किल कुशा नहीं है तो बताओ और कौन है मुश्किल कुशा? अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सही अकीदा नसीब फरमाए और इन 10 दिनों की फजीलत अल्लाह हम सब की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।